اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم سب مل کے یہ سوچیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اہل سنت کا یہ نعرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اپنا کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے کی، اور امت پر تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو چن لے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور ہم شیعہ 1400 سال سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ دنیا سے جائیں اور اپنے بعد اپنا جانشین کسی کو بنا کے نہ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اس ہی طرح رسول اللہ نے بنایا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے سقیفہ بنی سعدہ کے اندر ان افراد کو چن کے خلیفہ بنا دیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ یہ اگر دیکھیں وہاں پر بھی 4 خلیفہ ہیں بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ بنایا، یہ بڑی قابل غور پوائنٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کے دیں گے، لہٰذا ہم خلیفہ بنائیں گے۔ سقیفہ بنی سعدہ میں انہوں نے اپنی خود مرضی سے ایک شخص کو خلیفہ بنا دیا۔ اور تو کہیں ایسا تو نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں بھی کچھ لوگوں نے مل کے، جس طرح سقیفہ بنی سعدہ میں کچھ لوگوں نے مل کے ایک شخص کو خلیفہ بنا دیا تھا، اس ہی طرح ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد امت کو، شیعوں کو تو ہدایت کی ضرورت ہے، اور کہیں کہ ایسا تو نہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے چند افراد کو چن لیا ہو اور نائب بنا دیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ تو جس طرح رسول اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو ایک ہادی کی ضرورت ہے، ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہے، تو 12 ائمہ چھوڑے۔ تو اس ہی طرح جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہے تو یقیناً امام مہدی علیہ السلام نے کوئی انتظام کیا ہے جو ہم سے چھپایا گیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اگر رسول اللہ دنیا سے جائیں اور ہادی کو چھوڑ کے نہ جائیں، اور اس ہی طرح امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں جائیں اور اپنی طرف سے شیعوں کو فائدہ پہنچانے والا کسی کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اور بقول ان کے علماء کے یہ 4 رکھے انہوں نے اور پھر ختم بھی کر دیے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ جب تک انسان موجود ہے، انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو یقیناً جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا انتظام کیا، اپنے بعد 12 خلفاء چھوڑ کے گئے۔ یہ الگ بات ہے لوگوں نے نہیں مانے، لوگوں نے اپنی مرضی سے سقیفہ بنی سعدہ میں چن لیے۔ اس پوائنٹ کو میں بار بار اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہم کو سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہو۔ تو کیا وہ نظام کیا تھا؟ ہماری یہ تحقیق ہونی چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ امام علیہ السلام نے جو نظام قائم کیا تھا وہ نظام کیا تھا؟ شیعوں کو ہدایت کس طرح ہو رہی تھی؟ سادات کے حقوق وہ کس طرح امام علیہ السلام پورے کروا رہے تھے؟ غربا، فقراء، یتامین، مساکین، ان تمام کے حقوق امام کس طرح پورے کروا رہے تھے؟ اور وہ سلسلہ ختم کیسے ہوا؟ کس نے ختم کیا؟ اور مال سادات جو ہے وہ پھر اس کے بعد کس کے پاس گیا؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو اب بقول علماء کے نائبین تو ختم ہو چکے ہیں، اب کوئی نائب ہے نہیں ہے کہ جو مال لے کے امام علیہ السلام تک پہنچائے۔ تو وہ مال جو مال خمس ہے جو شیعہ ادا کر رہے تھے، تو اس وقت غیبت کبریٰ کے اندر پھر وہ مال کس کے پاس جاتا تھا؟ وہ مال امام، وہ مال سادات، وہ مال جو غربا کا حصہ تھا، جو ان کا حق تھا، تو وہ مال کس کے پاس جاتا تھا؟ اس مال کو کون تقسیم کرتا تھا؟ کیا یہ سارے سوالات ہم سب کو سوچنے چاہیے، ان کے جوابات تلاش کرنے چاہیے یا نہیں؟ اور اگر میں ان باتوں کو کر رہا ہوں تو میرے ساتھ دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ میں تو آپ کے سامنے ان حقائق کو پیش کر رہا ہوں جو ہم شیعوں کی عین ضرورت ہے، تاکہ اس پوشیدہ نظام کو جانیں، اس حقائق کو جانیں جس کو چھپا دیا گیا ہے، کہ جو امام علیہ السلام نے جو نظام دیا تھا، جس نظام کو لے کے تمام شیعوں نے چلنا تھا، وہ نظام ایک دم سے غائب کیسے ہو گیا، وہ ختم کیسے ہو گیا، اس کی پامالی کیسے ہو گئی۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے، یعنی نیابت خاص کو ختم کر کے نیابت عامہ شروع ہو گئی ہے۔ اور بھئی نیابت عامہ شروع ہو گئی ہے، یہ تو سقیفہ بنی سعدہ میں ہوئی تھی۔
नियाबत खासा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 12 खास नाइब बनाए थे, उनको छोड़ के, नियाबत खासा को छोड़ के नियाबत आमा को सकीफा बनी सादा के अंदर इजाद हुआ था। ये तमाम शिया याद रखें, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाबत खासा दी थी वो 12 आयमा थे। उन 12 आयमा जो नियाबत खासा है उसको खत्म करके कुछ लोगों ने सकीफा बनी सादा में नियाबत आमा को लाया था। अब क्या यही हमारे साथ भी नहीं हो रहा कि नियाबत खासा को, अब ये खुद मान रहे हैं कि 4 नाइब थे, अगर वो 4 नाइब थे वो खास थे तो फिर उनकी जगह नियाबत आमा कैसे आ गई? और भाई नियाबत खासा के साथ नियाबत खासा ही आनी चाहिए, उसकी वैल्यू होगी, लोगों पर असर और रसूख होगा, लोग उसकी बात को मानेंगे। आम की तो बात कोई सुनेगा ही नहीं, उसके पास इख्तियार आ जाएगा, मैं तुझे क्यों तेरी बात मानूं, तू कौन है, तेरा क्या मकाम है। जब नायब खास पर नस होगी या वो फर्द जिसको इमाम ने मुतय्यन किया होगा किसी की जुर्त नहीं उसका इनकार करे, तो ये इमाम मासूम का एक निजाम है पूरा। क्यों? जब तक गैबत चलेगी इन अफराद की जरूरत रहेगी, क्योंकि अफराद मौजूद है जिनकी जरूरियात को पूरा करना है, जिनमें सादात है, सादात का माल है, उनके हकूक पूरे करने हैं। उसके अलावा गुरबा, मसाकीन, फुकरा, यतीमा, इन जितनों के हैं इन अफराद का जो हकूक है वो भी पूरे करने हैं। तो यकीनन हम सबको चाहिए कि हम सब मिलके इन तमाम चीजों को बार हाईलाइट करें और इनको जानने की कोशिश करें कि क्या ये तमाम सवालात और इन तमाम सवालात के जवाबात हमको कौन देगा और हमसे क्यों छुपाए जा रहे हैं, हकायक क्या है, ताकि हम इन सवालातों को इतना आम कर दें कि ये तमाम शिया जान जाएं और इन तमाम सवालात को लेके ये जो साहिबान इल्म जो इस वक्त इल्म के दावेदार हैं उनके सामने इन सवालात को पेश किया जाए ताकि वो इनके जवाबात दें और हमको पता चले कि हकायक क्या थे।